آمین آمین۔ ہم خداوند کے سامنے حاضر ہیں اور خداوند ہی ہمارا استاد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حق، روشنی اور زندگی کو دیکھیں۔ حق جو سچائی ہے، زندگی جو ہمیں بخشی گئی ہے، خدا کی روح ہمارے نتنوں میں بلو کی گئی، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تمام ان نشانات کو، تمام ان تفصیلوں کو اور تمام اس سچائی کو جو پرانا عہد نامہ میں، جسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں درج ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، ان نشانات کو دیکھتے رہیں اور ان پہ غور و خوض کرتے رہیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آج ہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھائیوں، خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب جو ہے، اس کے نام واضح طور پر معنی اس کے بیان کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب ہم نے ختم کی، اور پیدائش کی کتاب میں ہم نے دیکھی کہ تمام وہ چیزیں پیدا ہوئیں جسے خدا برکت دینا چاہتا تھا، اور وہ برکت ابتدا سے انتہا تک ہمارے ساتھ رہے گی جب تک کہ ہم ان جسموں میں زندہ ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اس کے بعد جب چیز کوئی بن جاتی ہے، ابتدا ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے بھائیوں، تو اس کو کام میں لانے کے لیے، جیسا کہ انسان جب کچھ چیز پروڈکٹ بنا دیتا ہے تو اس کو کام میں لانے کے لیے وہ جگہ جگہ اس کو بکھیر دیتا ہے، اور اس طرح جب وہ کام میں لائی جاتی ہے تو دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خداوند نے اپنے لوگوں کو بکھیرا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیدائش کی کتاب میں وہ تمام جو خدا کے بنانے والے لوگ تھے وہ خدا نے پیدا کیے، اور پیدا کرنے کے بعد اب انہی لوگوں میں سے خداوند نے خروج کی کتاب میں بکھیرا ہے، اور جو کہ پہلے کنعان گئے، اونان کے علاقے سے کنعان گئے، اور کنعان کے علاقے سے مصر گئے، اب مصر کے علاقے سے دوبارہ کنعان میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ایکسڈس کی کتاب جو ہے وہ اپنے معنی کے لحاظ سے اپنے الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سے بیان خود ہی کر دیتی ہے۔ ایکسڈس کا مطلب یہی ہے خروج۔ ہم نے بہت جگہوں پہ، بڑے آفیسز میں، ہر جگہ پہ ایگزٹ لکھے دیکھا ہے، اور اس کے مطلب ہے خروج۔ ایکسڈس کا مطلب ہے خروج، آپ جانتے ہیں۔ اور یہ ایکسڈس جو ہے یہ میریکل طور پر جو ہے، معجزانہ طور پر جو ہے وہ اسکیپ بتایا ہے، یہ کہ عام اسکیپ نہیں ہے۔ یہ جو خروج کی کتاب ہے یہ میریکلس اسکیپ ہے، معجزانہ طریقے سے یہ خداوند نے ان کو نکالا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے جو کہ کل ابواب کتنے ہیں؟ 40 ابواب ہیں۔ تو جو یہ کتاب ہے The Book of Exodus describe Israel travels under the direction of God۔ جو ایکسڈس بک ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل قوم کو کس طرح وہ سفر عطا کیا، اور کس طرح اس کو وہ ڈائریکشن GPS دیا اور ان کے ساتھ رہا۔ فرام ایجپٹ تھرو دا ڈیزرٹ of Mount Sinai. So the book has a geographical arrangement، اور یہ جو کتاب ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کس طرح سیران میں سے وہ گزار کے ماؤنٹ سینائی تک آئے،
اور माउंट सिनाई आप आज भी मौजूद है। सऊदी अरब और मिस्र के बारे के जो बॉर्डर है उस पे माउंट सिनाई जो है उसको अरबी में जो लोग कहते हैं जबल अल मूसा कहते हैं। वो जबल अल मूसा अभी तक मौजूद है और वहाँ की पहाड़ी, ये दोबारा लंबा हो जाएगा, इसके बारे में अगर हम दोबारा डिस्कस करेंगे तो बेहतर है। जोग्राफी लिहाज से, जोग्राफिकल लिहाज से ये अभी तक मौजूद है, वो कायम है। और इस एक्सीडस की अरेंजमेंट जो खुदावंद ने की है, क्योंकि वो उन्हें मिस्र से केनान लेके जाना चाहता था, तो ये है। बाकी है इसमें दूसरा पॉइंट, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ एक्सीडस। हिस्टोरिकल सिटी से यही मुराद है कि वो मिस्र आज तक मौजूद है। केनान का इलाका जो सीरिया, उर्दन, जो यानी शाम, उर्दन का इलाका है वो अभी तक मौजूद है। और सऊदी अरब का इलाका, जैसे कि मैं बता चुका हूँ माउंट सिनाई के बारे में, अभी तक मौजूद है। ये हिस्टोरिकल, ये कभी ख़त्म नहीं होने लगी, आखिर तक ये हमारे साथ मौजूद है। अब डेट ऑफ एक्सीडस व्हेन इट वाज रिटन, ये किताब मुकद्दस कब लिखी गई, सॉरी ये खरूज की किताब जो है ये कब लिखी गई। ये खरूज की किताब, पहले तो बयान करता रहूं कि ये खरूज की किताब जो है ये मूसा ने लिखी, हजरत मूसा ने लिखी, एहतराम के तौर पे हम उसे हजरत कह सकते हैं, हजरत मूसा ने लिखी। और आप ये जानते हैं कि हजरत मूसा ने ही तौरा लिखा, पेंटिट्यूक जिसे कहते हैं पुराना अहदनामा, और ये केनान के लफ्ज से निकला है तौरा, और तौरा का मतलब है नापने का पैमाना। जिंदगी, ये वो पैमाना नहीं जिसे हम मेज और कुर्सी नापते हैं, ये वो पैमाना है जो जिंदगियों को नापते हैं। तो जिंदगियों को नापने के लिए जो मूसा ने किताबें लिखी, वो सबसे पहली किताब तौरा के हिसाब से जेनेसिस जो पैदाइश, फिर खरूज जो है वो एक्सीडस, फिर अहबार लेविटिकस, और फिर गिनती नंबर, और फिर इस्तिश्ना जो है पांचवी किताब वो लिखी गई। तो ये पांचों किताबें तौरा कहलाती हैं। ये किस वक्त लिखी गई? ये उस वक्त लिखी गई कबल अल मसीह 1445 कबल अल मसीह। कबल अल मसीह 1445 साल पहले, तकरीबन की बात कर रहा हूं मैं, 50 भी लोग कहते हैं, 1400 भी कहते हैं, लेकिन तकरीबन 1445 बीसी लिखी गई, कबल अल मसीह लिखी गई। और ये कहां पर लिखी गई, इसके बारे में हम ये भी देखते हैं कि ये उसी माउंट सिनाई में, उसी खुदा के पहाड़ पर, हम देखेंगे इसको, ये खुदा के पहाड़ पर जहां के झाड़ी पर आग लगती थी और मूसा उसे कतरा के गुजर जाना चाहता था, उस खुदा की हजूरी को देखकर वो कतरा के गुजर जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसे बुलाया वापस, और ये पूरा का पूरा तौरा खुदा ने उसके सामने रखा और उसने लिखा। अब आते हैं थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सीडस। थियोलॉजिकल के हिसाब से जो निशानात हमारे दरमियान में खरूज की किताब में पाए जाते हैं, सबसे पहला एक निशान वो ये है कि डिलीवरेंस, खुदा ने उन्हें कैसे खुदा के कलाम के वसीले से अपने आप को डिलीवर किया और उन्हें वहां से निकालकर उनके साथ साथ रहा। दूसरा इसका पॉइंट है कवनेंट, अहद। खुदावंद ने उन्हें निकाला अपनी हजूरी के साथ, डिलीवर किया उनको, क्या? खुदा का कलाम, खुदा का तौरा, 5 किताबें डिलीवर की उन्हें, और उसके बाद कवनेंट दिया जो कि अहद है, और उसके बाद खुदा की हजूरी जो है वो उनके साथ साथ रहती है। तो इस तरह हम खरूज की किताब जो है उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं, और इन तमाम पर नजर रखिएगा ताकि हम इसको
آگے چلا سکیں۔ اب خروج کی کتاب میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں، قصے کے طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ قصہ بیان کرنے سے آپ اچھی طرح سے جان جائیں گے، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب پڑھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ یوسف تقریباً 110 سال تک مصر میں رہا، میں زندہ رہا، اور اس کے بعد اس نے وفات پائی اور وہ اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یعنی 7 سال میں جب وہ بیچا گیا، 33 سال کا تھا جب وہ حکمران بنا، اور پھر تقریباً 110 سال وہ مصر میں رہا۔ اب خروج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہی یوسف جو کہ وہاں رہتا تھا، جب نیا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، وہ 8 آیت سے 14 آیات تک ضرور دیکھیے گا اپنے گھر میں۔ ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں صرف وہ ہسٹری کو بیان کرتا ہوں۔ 8 آیت سے لے کر 14 آیت تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب نیا فرعون آیا اور جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ اب یہ خدا کا ایک پلان ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حاکم رہا ہے اور 110 سال اس نے زندگی گزاری ہے، 110 سال کے بعد جب نیا آدمی، نیا حاکم آتا ہے جو وہ یوسف کو نہیں جانتا۔ بہرحال یہاں پہ جو بتائی گئی ہے 8 آیت سے 14 آیت تک، وہ ہے انسان کا خدا کے لوگوں کو نہ جاننا، یا انسان کا خدا کے کلام کو نہ جاننا جو اس نے تورا کے حساب سے ان نے لکھا تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ اس کا ہے انسانی حکمت۔ اور انسانی حکمت کیا کرتی ہے؟ وہ زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے 8 آیت سے 14 آیت تک، تو اس میں لکھا ہے 11ویں آیت، اس لیے کہ ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو اس سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں۔ لہذا انسانی جو فطرت ہے، انسانی جو حکمت ہے، جب وہ بیان دیکھتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ بڑھ گئے ہیں اور یہ آگے نکل جائیں گے، یہ مضبوط ہو جائیں گے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ ان سے تلخ کام لینا شروع کر دیتی ہے، جو آج بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ خدا کے پلان کے مطابق ہوتا ہے، اور جب خدا کے پلان کے مطابق ہوتا ہے تو ہمیں احترام کرتے ہوئے صبر سے اس امید کو قائم رکھنا چاہیے جو محبت ہے۔ لہٰذا اسی سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ جو کہ بتائی جاتی ہے کہ انسانی حکمت کے لحاظ سے خدا کا خوف کرنے والے کون ہیں اور شیطان کا خوف کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہمارے درمیان میں آیت موجود ہے جو خروج کی کتاب اس کے 17ویں باب میں موجود ہے۔ اگر کوئی چاہے پڑھنا تو پڑھ دیجئے، ورنہ میں پڑھتا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا پہلا باب 17ویں آیت۔ تھینک یو بیٹے جی، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند میں برکت بخشے۔ تو خدا کا خوف کیا کرتا ہے؟ خدا کا خوف جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کے خوف میں نہیں پڑتا، بلکہ اس زندگی کو قائم رکھتا ہے جو خدا نے اپنے سانس کے ذریعے ہم میں پھونکی ہے۔ اور اب تو جب ہم مسیحی لوگ خداوند کے خون کو لے لیتے ہیں، گوشت کو لے لیتے ہیں جو کہ نجات کا ایک ذریعہ بنتی ہے،
وہاں پہ نجات کا ذریعہ جو ہے وہ موسیٰ بنا، یہاں پہ نجات کا ذریعہ اب ہمارے پاس یسوع ہے۔ اور اس وقت جو موسیٰ کے ماننے والے تھے انہیں مارنے کے لیے ان عورتوں کو چنا جو وہاں پر جاتی اور ان کو ڈیلیور کرتی تھی، اور پھر وہ خدا کے خوف سے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ان بچوں کو جو لڑکے تھے وہ انہیں بھی چھوڑ دیتی تھی۔ تو جب اب دیکھتے ہیں شیطان کا خوف کرنے والے جو کہ 18 سے 22 تک ہے، وہ ہے، میں جلدی پڑھے دیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، میرے پاس آلموسٹ 10 منٹس رہ گئے ہیں۔ لکھا ہے، پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایسی مضبوط ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کو فارغ ہو جاتی ہیں۔ بس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑے اور بہت زبردست ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ وہ والے کون سے ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اپنی انا کے لیے، اپنا زور کے لیے اور اپنی بادشاہت کے لیے۔ لیکن جو خدا کے خوف میں ہوتے ہیں وہ انسانوں کے خوف میں نہیں رہتے، وہ خدا کے انسانیت کو، خدا کی بنائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔ اب آگے قصہ چھوٹا سا یوں آتا ہے، آگے دوسرا باب شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا باب تو ہم نے ختم کیا، دوسرے باب میں یوں درج ہے کہ ماں کی امید، ماں جو ایک بچے کو اتنی مشکل سے جنم دیتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، 9 مہینے تک اپنے بدن میں رکھتی ہے، اس کی امید کیا ہوتی ہے؟ اس کی امید یہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ، وہ زندگی ہمیشہ تک پھولے پڑے اور خداوند کے نام کو جلال دے اور وہ کامیاب ہو یسوع کی تعریف کے لیے۔ لہذا آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ جو خدا کے خوف کو نہیں مانتے، شیطان کے خوف کو مانتے ہیں، آج بھی انہی کے درمیان میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ایز اے ایمونیشن استعمال کر کے آگے بھیج دیتے ہیں سوسائڈل مشن کے طور پر۔ لہذا کٹ ان اے شارٹ سٹوری، آج ہمارے درمیان میں وہ ماں کون ہے؟ آج ہمارے درمیان میں وہ کلیسیا ہے جو ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ہم سب کو اکٹھا رکھتی ہے، اور اسی امید سے کلیسیا اپنے اپنے مبشر اسکائپ پہ یا چرچز میں یا جیسے بھی قائم کرتی ہے، تاکہ وہ کلیسیا جو ہے وہ یسوع کے فرزند پیدا کرے اور نئے سرے سے لوگ پیدا کرے جو یسوع کے فرزند ہوں گے، اور ان کی امید یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ فرزند جو زندگی لینا چاہتے ہیں، ان کو یہ نصیحت دیں، ان کو مارے نہیں بلکہ ان کو نصیحت دیں، تاکہ وہ امید جو ہے خدا کی اور خدا کی کریشن جو ہے وہ بچ جائے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ دوسرا باب اس کی تیسری آیت میں آپ اچھی طرح سے قصہ جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، جو کہ پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں سے جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتا چھوڑ دینا۔ اب اس نے کہا کہ یہ دائیاں تو جو ہیں وہ میرا خیال ہے جو صحیح کام نہیں کر رہی۔ اب فرعون نے کیا کیا کہ تمام لوگوں میں یہ بات پیش کر دی کہ انہیں دریا میں ڈال دیا، دریا میں خود ہی جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اب اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اس اپنے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ تو بھائی اور بہنوں، آج بھی کلیسیا ہم سب کو خدا کے حوالے کرتی ہے،
اور ہم بھی اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، تو اس امید سے، اس صبر سے خدا کے حوالے کرتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ خدا کے لیے جیتا رہے۔ تو آپ قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی ماں نے تیسری آیت میں لکھا ہے، دوسرا باب اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ بڑی محنت کی بات ہے، اس پہ ذرا غور دینے، آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ غور دینے کی بات ہے۔ اس پہ ایک سبجیکٹ بن سکتا ہے اچھا بھلا، لیکن تھیم بیان کرتا ہوں کہ وہ بچہ آہستہ 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 جو ہے وہ محل کے پاس پہنچا اور فرعون کی بیٹی نے اسے اپنایا، اور فرعون کی بیٹی اپنا کر تو اس نے اس کو تقریباً 40 سال تک وہ فرعون کے گھر میں رہا، اور اس نے وہ مضبوطی اور طاقت اور قانون اور ہر چیز پائی، اور پانے کے بعد ایسا ہوا، وہی بات آگئی آج جو صبح میں نے بیان کی تھی کہ ایک دوسرے پر الزام لگانا، اور جب ہم ایک دوسرے کو نیچا کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، موسیٰ جان گیا، یہ قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موسیٰ جان گیا جبکہ ایک یہودی آدمی کو ایک مصری آدمی قتل کرتا تھا تو اس مصری آدمی کو موسیٰ نے مار دیا، اور 2 یہودی کو جب لڑتے دیکھتا تھا، یہ ہے 11 آیت سے آلموسٹ 22 آیت تک موجود ہے، لیکن ہم پڑھے نہیں دیتے، قصہ دیکھتے ہیں اور اس کی تھیم دیکھتے ہیں۔ جب 2 یہودی لڑتے تھے تو آپس میں لڑتے تھے تو انہیں روکنے کے لیے جب موسیٰ نے کہا کہ تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو، کیوں لڑتے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے ہم پہ حکمرانی کرنے والا؟ کل تو نے مصری آدمی کو مار دیا، کیا ہمیں بھی مار دینا چاہتا ہے؟ تو اس خوف سے کہ میرے اپنے لوگ جو ہیں دیکھو وہ مجھے بدنام کرتے ہیں، حالانکہ میں انہی کی خاطر ان کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے اس مصری کو مارا۔ آپ اس کی جو ٹینشن ہے اس کو دیکھیں کہ اس ٹینشن میں آ کے اس نے وہ گھر چھوڑ دیا، 40 سال تک وہاں رہا، اور 40 سال تک وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آیا واقع پہ یہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور اگر یہ ہمیں منع کر رہا ہے تو یہ واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایز اے حکمران بھی یہاں موجود ہے، لیکن وہ اپنی اس پوسٹ سے بھی ڈر گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا ایک اور حکمران ہے جو فرعون ہے، اس سے اگر پتہ چل گیا تو وہ اپنی شہریت کے لوگوں کی، اپنے شہر کے لوگوں کی، اپنے جو وہ اپنے لوگ ہیں جو ان کے قومیت کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے گا، چونکہ فرعون اور فرعون کی بیٹی جانتی تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ یہودی ہے، تو لہٰذا وہ ان کی سائڈ لے گا اور مجھے مار دے گا، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگا اور کہاں آیا؟ اپنے اسی جگہ پہ مدیان میں جہاں پہ ان کے باپ دادا ابراہیم موجود تھے۔ اب آگے آ جائیں بھائیو، اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی جو باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، اٹینشنز ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ خروج کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 23، 24 اور 25 آیت میں لکھا ہے۔ اگر اسے پڑھ دیں تو اسی کے ساتھ آج ہم 2 ابواب ختم کریں گے۔ 2 باب 23، 24 اور 25۔
खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू साबर भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने हमें मुबारक की है खुदावंद के कलाम के वसीले से। तो इन बातों को देखना, अगर मैं अपने आप से सवाल करूं कि वो पुराने बातों को जबकि खुदावंद ने वादा किया था इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो है उनका किरदार क्या था, राइट? और खुदा का वादा क्या था? खुदा का वादा था कि मैं तुम्हें इन लोगों की गुलामी से बचाऊंगा, और खुदा का वादा था कि मैं तुम्हें, अहद था कि मैं तुम्हें, तुम्हारी औलाद को चांद सितारों से और जमीन के रेत के जर्रों से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। लिहाजा अब खुदावंद ने देख लिया वो क्या, नोआ के जमाने से लेकर इब्राहिम, फिर इस्माइल, इसहाक और याकूब और 12 कबीले, ये तमाम हमने पैदाइश की किताब में देखे। और अब मूसा की बारी आती है कि मूसा को उसने 40 साल तक तैयार किया। 40 साल तक तैयार करने के बाद एक ऐसा वाक़या आया, वरना मूसा कभी भी वापस मिस्र से ना आता, जबकि उसको पता चला कि ये अपने लोग मुझे जो हैं वो मार देना चाहते हैं। यही मिसाल आज के मैं वाक़े से दूंगा कि आजकल के लोग जो उन जगहों से क्यों निकलकर अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन जगहों पर क्यों आना चाहते हैं? इसीलिए आना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बची रहे। एग्जैक्टली ये वादा जो है वो 40 साल के बाद वो किस में पूरा करता है? मूसेस में। और वो अहद जो था वो पूरी बनी इस्राएल कौम पर वो लाना चाहता था, जबकि आप जानते हैं कि सिर्फ 70 लोग जो हैं, सिर्फ 70 लोग जो हैं वो मिस्र गए थे अनाज लेने के लिए, जिनमें से 4 तो ऑलरेडी मौजूद थे और 66 जो केनान से मिस्र गए थे, अब 70 हो गए थे। अब 70 लोगों से ये इतने लोग बढ़ गए थे, ज्यादा बढ़ गए थे कि फराउन ने उन पर बेगार लगाना, बेगारी आदमी लगा दिए और उनसे ईंट और गारे का काम करवाने लगे ताकि ज्यादा ना हो जाए। और जब यहाँ से निकलते हैं, आगे हम तीसरी या चौथी बार में देखेंगे कि खुदावंद उन्हें किस तरह बचाता है और खुदावंद किस तरह उन्हें आबाद करता है। तो लिहाजा भाइयों और बहनों, ये हमारे पास खुदावंद का एक प्लान होता है, खुदावंद का एक मंसूबा होता है। और हम पर जब मुसीबतें या दुख आते हैं तो हम ये ना समझ लें कि हम खुदावंद की नजर से दूर हैं। हम खुदावंद की नजर में उस वक्त भी होते हैं, लेकिन उसकी हजूरी जो है हमें दुखों में से निकालती है, जो कि एक आईना हमारे साथ खुरूज की किताब में मौजूद है। अब हम देखने के लिए कि हम किस तरह उस खानदान में शामिल हों, जिस तरह मूसा वापस कहां आया, अपने उन इब्रानियों लोगों के पास आया मदियान में, और फिर उसने आके मदियान के एक शख्स की बेटी से शादी की, और शादी करने के बाद जब वो फैमिली बनाने के काबिल हो गया तो उसने जाके उन फैमिलियों को बचाया जो मिस्र में थी। तो ये बातें हमारे लिए खुदावंद के फजल से अभी तक मौजूद हैं, और हम उनको इसलिए दोहराते हैं ताकि हम खुदावंद के फजल में रहें। हम सबको खुदा अपने फजल में इसी तरह बरकरार रखे और इसी तरह अपनी रोशनी में वो पुराने निशानात और वो पुरानी तमसीलें, वो पुराने मिसल जो हैं हम तक दोहराने से हमें मजबूत करता रहे। आमीन।